درماندہ عشق قسط نمبر 10۔ داؤد نے فیروز بخت کو ساتھ دیا اور احمد آباد روانہ ہو گیا۔ احمد آباد میں بھی اس کی شاندار حویلی تھی اور اس میں خدمت گاروں کی بھی بھرمار تھی۔ راستے میں داؤد نے فیروز بخت کو بار بار یہی سمجھایا، فیروز بخت تو ایک گمنام خاندان اور نامعلوم والدین کا بیٹا ہے، تیرے ماں باپ سے بھی واقف نہیں، اور تیری یہ وہی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے میں نے تجھ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ فیروز بخت اس کی باتیں بے دلی سے سن رہا تھا۔ داؤد نے کہا، تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے دولت اور جائیداد کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ اگر میں شادی کر لیتا تو آج میں صاحب اولاد بھی ہوتا، اور اگر اولاد میں ایک آدھ کے سوا باقی ساری نالائق نکل جاتی تو میری ساری دولت اور جائیداد بھاپ بن کر اڑ جاتی، اور میں یہ حشر گوارا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے شادی نہیں کی۔ میں نے تجھ کو لاوارث سمجھ کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح میں نے اپنی دولت اور کاروبار کا ایک صحیح وارث تلاش کر لیا ہے جو ایک تنہا انسان ہے۔ اب میں تجھ سے یہ ہدایت اور وصیت کروں گا کہ میری طرح تو بھی شادی نہیں کرے گا، اور اپنی ہی طرح تو بھی کسی لاوارث بچے کو پال پوس کر یہی تعلیم و تربیت دلائے گا اور اس کو اپنا بیٹا بنا کر میرے اس تجربے اور اس عمل کو جاری رکھے گا۔ فیروز بخت نے وعدہ کر لیا کہ وہ داؤد کی وصیت پر ضرور عمل کرے گا۔ ان کا قافلہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ فیروز بخت کی جو عزت کی جا رہی تھی وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ستار خوش تھا کہ وہ اپنی وفاداری میں کامیاب رہا تھا۔ داؤد بھی اس پر بہت مہربان تھا۔ دوران سفر ستار کو ایک ہی تکلیف تھی، اس کا آبائی وطن دہلی کوسوں پیچھے رہ گیا تھا۔ فیروز بخت بھی دہلی سے انس رکھتا تھا، خود اس کو بھی دہلی چھوٹ جانے کا گہرا ملال تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ داؤد کے دل پر اپنی بہن گلنار کی جدائی کا بڑا اثر تھا۔ اکثر اس کی آنکھیں بھر آتی اور آواز بھر آ جاتی۔ جب بیانہ سے آگے قافلے نے قیام کیا تو سورج مغرب میں اتر رہا تھا۔ سرخ نارنجی اور سرمئی رنگوں سے آسمان نگار خانہ بنا ہوا تھا، اور دیکھنے والوں کو ان رنگوں میں مختلف شبیہیں نظر آ رہی تھی۔ ستار اس دلچسپ منظر سے دیر تک لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس نے نماز مغرب کے بعد داؤد کو اداس دیکھا تو کہا، میں نے آپ کو بے حد خوش و خرم دیکھا ہے، لیکن اب میں اداس دیکھ کر بہت غمزدہ ہوا جاتا ہوں۔ اگر میں کسی بھی طرح آپ کا غم دور کر سکتا ہوں تو حاضر ہوں، آپ مجھے حکم کر کے دیکھیے۔ داؤد نے کہا، ستار تیری غمخواری کا شکریہ، میرے دل پر جو زخم لگے ہیں وہ ایسے نہیں جو بآسانی منجمد ہو جائیں۔ ممکن ہے احمد آباد اور سورت کی مصروفیت میرا غم غلط کر دیں، ورنہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ زخم زندگی بھر ہرے رہیں گے۔ فیروز بخت داؤد کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد نے اسے پاس بٹھا لیا، بولا، فیروز بخت، یہ سارے تماشے جنہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے نئے نہیں ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، میں نے بڑے زخم کھائے ہیں، لیکن یہ آخری دو زخم ایسے ملے ہیں جو شاید میری جان لے کر ہی ٹلیں۔ فیروز بخت تو خاموش رہا۔ ستار نے پوچھ دیا، دو زخم کون کون سے؟ داؤد نے نظریں نیچے کر لی، جواب دیا، گلنار کا حرم سرا میں زبردستی داخلہ اور دہلی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دینا۔ دہلی چھوڑنے کی چوٹ تو ستار کے دل پر بھی تھی۔ سرد آہ بھر کر بولا، کہتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے وطن مکے کو چھوڑا تو مدینے کی جانب جاتے ہوئے بار بار مکے کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ خیمے میں داؤد نے آنکھیں بند کر لی اور اوندھے منہ لیٹ گیا۔ ستار کچھ دیر کھڑا داؤد کی اس عجیب و غریب حرکت کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد آہستہ سے کہا، میں آپ کی اداسی کا ایک علاج بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو سارے غم بھلا دیں گے۔ داؤد نے پوچھا، کون سا علاج؟ اگر وہ میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ ستار کچھ دیر متامل کھڑا رہا، پھر وہ مشکل ہی کہہ دیا، آپ شادی کر لیں، کیونکہ بیوی یہ سارے غم بھلا دے گی۔ داؤد نے جواب دیا، بیوی غم بھلائے گی خاک، ہاں چند غم اور لگا دے گی۔ ستار نے بے دلی سے کہا، اب ایسا سمجھتے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شادی انسانی زندگی میں بڑی دل تبدیلیاں لاتی ہے۔ داؤد نے کہا، ممکن ہے تیری بات درست ہو، لیکن میں یہ تجربہ نہیں کر سکتا۔ پھر فیروز بخت کی طرف دیکھ کر مسکرایا، میں نے شادی کے بغیر ہی بیٹا پا لیا ہے، اس لیے اب شادی کی کیا ضرورت ہے۔ فیروز بخت ستار کے مشورے سے گھبرا گیا تھا، لیکن داؤد کے جواب نے اسے مطمئن کر دیا۔ رات کے سناٹے میں داؤد فیروز بخت کو ساتھ لے کر پڑاؤ سے ذرا دور ٹہلنے کے لیے گیا، اور ٹہل کر دیر تک یہی درس دیتا رہا کہ شادی ہرگز نہ کرنا۔ اس نے ازدواجی زندگی کا اتنا بھیانک نقشہ کھینچا کہ فیروز بخت لرز گیا۔ دوسرے دن قافلہ روانہ ہو گیا۔ احمد آباد کے قریب تقریباً 20-25 میل دور قافلے نے آخری پڑاؤ کیا۔ یہاں سے احمد آباد کی جھلکیاں دکھائی دیتی تھی۔ فیروز بخت کی نظریں احمد آباد کے آثار دور سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے خبریل کے مکانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فیروز بخت، تو اپنے آس پاس خبریلوں کے مکانات دیکھ رہا ہے، یہ مکانات احمد آباد میں بھی ملیں گے۔ اب ہم لوگ احمد آباد کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ نئی جگہ دیکھنے کی خوشی میں فیروز بخت کے چہرے پر تازگی آ گئی تھی۔ داؤد کی بات سن کر وہ پھولا نہ سمایا۔
दाऊद ने मजीद कहा, फेरोज़ बख्त, मैंने तेरी तालीम व तरबियत पर खालिस तवज्जो दी है कि तुझको मेरी ही तरह कारोबार करना है। अब तो मेरे साथ मेरे कारोबार की देखभाल करेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि इन लोगों से किस तरह मामलात करता हूँ। अगर तू इन बातों में माहिर हो गया तो मार नहीं खाएगा। दाऊद की बातों का फेरोज़ बख्त पर बड़ा गहरा असर हो रहा था, क्योंकि दाऊद इसकी नज़र में एक मिसाली इंसान था। दाऊद की तालीमात सत्तार के इल्म में भी आ रही थी, लेकिन सत्तार इनसे मुतमईन नहीं था। वो दिली दिल में दाऊद की तालीमात की मजम्मत कर रहा था। इसका ख्याल था कि दाऊद अपनी तरह फेरोज़ बख्त को भी तबाह कर रहा है, इसलिए वो किसी ऐसे मौका की तलाश में था जब वो फेरोज़ बख्त को ये समझाए कि इस दुनिया में कारोबार और दौलत ही सब कुछ नहीं, दूसरी हकीकतें भी हैं। लेकिन अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। काफिले को इस जगह 2 दिन रुकना था। अहमदाबाद का किलादार मालूम नहीं क्यों इनकी सख्त पड़ताल कर रहा था, इनके फौरी दाखिले का मुखालिफ था। यहाँ के मज़ाफ़ात में भी दाऊद के नुमाइंदे और गुमाश्ते काम में मसरूफ़ रहते थे, और यही इन नुमाइंदों और गुमाश्तों के मकानात भी थे। दाऊद ने काफिले के साथ पड़ाव रुकना मुनासिब न समझा और अपने गुमाश्ते के घर चला गया, जो खपरेल की छतों वाले 2 कमरों के मकान में रहता था। इस गुमाश्ते का नाम निज़ाम था और यह दाऊद के लिए नील इकट्ठा करता था। दाऊद ने अपना सामान और फेरोज़ बख्त को साथ देकर निज़ाम के घर चला गया। निज़ाम दाऊद को देखते ही खुश हुआ। निज़ाम ने दाऊद की तरफ देखकर फेरोज़ बख्त की तरफ देखकर आहिस्ता से पूछा, बुजुर्ग मोहतरम, इन साहिबजादे की तारीफ। दाऊद ने जवाब दिया, निज़ाम, ये मेरा बेटा फेरोज़ बख्त है। क्यों, क्या तुझे अच्छा नहीं लगा? निज़ाम ने कहा, अच्छा तो लगा, लेकिन जब आपने शादी नहीं की तो ये बेटा। दाऊद ज़ोर से हंसा, बोला, मैंने शादी के बगैर ही बेटा पा लिया है। निज़ाम ने बात काट दी, बोला, शादी के बगैर ही बेटा पा लिया, खूब, लेकिन आपको इन साहिबजादे के सामने ही मशवरा दूंगा कि आपको शादी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अपनी औलाद की बात ही कुछ और होती है। निज़ाम के मशवरे ने फेरोज़ बख्त को सख्त परेशान कर दिया। इसको हर शख्स अपना दुश्मन ही नज़र आता था। दाऊद ने निज़ाम की बात का क्या जवाब दिया, वो उलझनों में ठीक से सुन न सका, लेकिन आखिरी बात सुन ली। दाऊद कह रहा था, बहरहाल अब फेरोज़ बख्त ही मेरा बेटा है। निज़ाम ने इस मौजू को तर्क कर दिया और कारोबारी बातें करने लगा। रात को दाऊद के एजाज़ में शानदार दावत हुई। दाऊद ने फेरोज़ बख्त को अपने पास ही बिठा लिया। सत्तार को भी खाने में शरीक कर लिया गया और सत्तार के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ था। निज़ाम के ख़ानदान की सारी औरतें दाऊद के सामने आ गईं। निज़ाम ने इन सब का तारुफ कराया। इन औरतों में इसकी माँ के अलावा बहनें भी थीं, सादिया और कैफिया। 2 लड़के इस्माइल और इब्राहिम और एक लड़की शाजिया भी थी। इस्माइल 5 साल का था और इब्राहिम 3 साल का। शाजिया दोनों से बड़ी थी और वो 8 साल की थी। इन औरतों में निज़ाम की सौतेली बहन नरजस भी थी। नरजस 25-26 साल की थी, लेकिन इन औरतों में निज़ाम की बीवी नहीं थी। दाऊद ने बच्चों को देखकर पूछा, निज़ाम, तेरी बीवी कहाँ है, कहीं खुदा न खासा? निज़ाम ने सवाल के जवाब से बचने की कोशिश की। अपने गम को छुपाते हुए बोला, वो भी मौजूद है, इसे भी बुला लूँगा। दाऊद को शुबा गुजरा कि शायद निज़ाम सच नहीं बोल रहा। हिचकिचाते बोला, वो कहीं फोत तो नहीं? निज़ाम ने बात काट दे, बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मरी नहीं, जिंदा है, लेकिन शायद मेरे लिए वो मर चुकी है, क्योंकि वो 2 साल से अपने वालिदैन के पास है, तो मेरे पास आने का नाम नहीं लेती। फिर ठंडी सांस भर के बोला, शायद मुझसे नफरत करने लगी है, क्योंकि इसके मौजूदा रवैये से मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। दाऊद को बड़ा दुख हुआ, बोला, निज़ाम, जब तू बीवी का ज़ख्म खूरदा है तो मुझे शादी करने का मशवरा क्यों दे रहा था? निज़ाम के होंठों पर उदास मुस्कुराहट खेलने लगी, बोला, हज़रत, अगर बीवी अपने माँ बाप के घर चली गई है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी असल कमाई तो मेरे पास है, मेरे घर में, यानी मेरी औलाद। मैं बीवी की अदम मौजूदगी महसूस ही नहीं करता। दाऊद ने सादे और कैफ़े की तरफ सरसरी नज़र डाली। सादे 20 साल की होगी और कैफ़े 22-23 साल की। दाऊद को हैरत थी कि निज़ाम की बेटी शाजिया में कैफ़े की बड़ी मुशाबत पाई जाती थी और इस्माइल और इब्राहिम में सादिया की झलक मौजूद थी। दाऊद ने कहा, निज़ाम, बच्चों में फूफियों की मुशाबत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये क्या बात हुई? निज़ाम ने जवाब दिया, इसलिए कि ये मेरे बच्चे हैं और इन पर दुधियाल का असर गालिब है। दाऊद ने निज़ाम की सौतीली बहन नरजस की तरफ देखते सवाल किया, तो ये तेरी सौतीली बहन है? निज़ाम ने कहा, इसे सौतीली भी ना कहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। दाऊद ने शक व शुबे से सवाल किया, क्या अभी तक इन तीनों ने शादी नहीं की? निज़ाम ने अफसरदगी से जवाब दिया, नहीं, अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई। मैं अपनी बहनों की शादियाँ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मेरे घर में हर शख्स को गैर मामूली आज़ादियाँ हासिल हैं। बहनें शादी से गुरेज़ा हैं, तो मैं इस पर इसरार क्यों करूँ? खाना खाते खाते दाऊद अपना हाथ तो उठाया तो फ़ौरन कैफ़े इसके पास पहुँच के पूछा, नसीब दुश्मना, कोई ख़ास बात? दाऊद को कैफ़े की मुतरन्नम और आवाज़ बहुत अच्छी लगी, बोला, तेरा क्या नाम है तेरे भाई ने? इसने जवाब दिया, कैफिया। दाऊद ने कैफ़े की तरफ गौर से देखा, जैसा नाम वैसा ही सरापा।
اگر شاید تجھے دیکھ لے تو سراپا پر بے شمار اشعار کہہ ڈالیں اور پھر بھی سیری نہ ہو۔ کیفے نے شرما کر منہ پھیلے بولی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ داؤد کو اچانک نظام کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ شرمندگی سے کہا، کیفے مجھے معاف کرنا، میں معلوم نہیں کن خیالوں میں تھا، جو دل آزاری کی باتیں کر گیا، بہرحال میں معافی چاہتا ہوں۔ نظام اندر چلا گیا اور اس طرح گیا جیسا کہ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد سعدیہ بھی اندر چلی گئی اور پھر بچے بھی، لیکن نرجس اور کیفے اب بھی وہیں موجود تھی۔ داؤد نے نرجس کو دیکھا، پوچھا، تو کیوں چپ ہے؟ تیرا بھائی نظام تجھے ستاتا تو نہیں؟ نرجس نے سر جھکا کر جواب دیا، نہیں نظام مجھے نہیں ستاتا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ داؤد پھر کیفے سے مخاطب ہوا، اور کیفیہ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ کیفے نے جواب دیا، اندر۔ کیوں، کیا ان سے کوئی کام ہے؟ داؤد فیروز بخت اور ستار کی موجودگی میں تکلف سے کام لے رہا تھا۔ فیروز بخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا فیروز بخت ہے، اور چونکہ اس کی کوئی ماں نہیں، اس لیے میں اس کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں ہوں جس کی دیکھ بھال اور نگہداشت کر سکے۔ پھر افسوس سے کہا، مثالی عورت شاید ہی ملے۔ نرجس نے کہا، یہ ذمہ داری میں قبول کر سکتی ہوں اگر آپ پسند کریں تو۔ کیفے نے بھی حامی بھر لی، اگر آپ چاہیں تو اس کو ہمارے ہاں چھوڑ دیں، اللہ نے چاہا تو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن فیروز بخت نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ داؤد کو جیسے ایک دم ہوش آ گیا، بولا، لا حول ولا قوہ، میں بھی کن خیالوں کا شکار ہو گیا تھا، الا باللہ العظیم۔ نرجس نے فیروز بخت سے کہا، بیٹے میں ہر وقت حاضر ہوں، اگر ضرورت محسوس ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ دوسرے دن صبح نظام داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اس کی سوتیلی بہن نرجس کی خواہش ہے کہ وہ فیروز بخت کے ساتھ رہ کر اس کی دیکھ بھال اور تربیت کے فرائض انجام دے، اس لیے احمد آباد کی حویلی میں اس کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ داؤد کو درخواست قبول کرنے میں تعامل تھا، بولا، جب میں خود موجود ہوں تو فیروز بخت کی تربیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داریاں مجھ سے زیادہ اچھی طرح کوئی اور نہیں انجام دے سکتا۔ نظام نے مایوسی سے کہا، آپ کی مرضی ورنہ میری ناقص رائے میں آپ کی عظیم الشان حویلی میں کسی عورت کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ ستار کو نرجس اچھی لگی تھی، اس کی خواہش تھی کہ داؤد اس سے شادی کر لے۔ اس نے داؤد کو رائے دی، میرے آقا، آپ کا گماشتہ نظام صحیح کہتا ہے کہ حویلی میں ایک عورت کی موجودگی ضروری ہے۔ نظام کے چہرے پر شگفتگی پیدا ہو گئی، امید افزا نظروں سے داؤد کی طرف دیکھا۔ داؤد نے جواب دیا، ستار، یہ تیرا کام نہیں کہ تو مجھے مشورے دیں، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے عورتوں کی قربت سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ نظام نے کان کے قریب منہ لے جا کر آہستہ سے کہا، توبہ نعوذ باللہ، میں آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ میری بہن نرجس سے شادی کر لیں، اور میں یہ بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں؟ نرجس کو آپ کی حویلی میں داخل کرنے سے دو مقصد پورے ہوں گے، ایک تو یہ کہ نرجس کی طبیعت عبادت اور عیادت پر مائل رہتی ہے، اس لیے اس نے شادی سے مستقل انکار کر رکھا ہے۔ آپ کی حویلی میں اس کو یکسوئی سے عبادت کا موقع ملے گا، اور چونکہ آپ خود مجرد زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہیں، اس لیے نرجس کو آپ سے بڑی تفریح رہے گی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ فیروز بخت میری بہن نرجس کی شفقت اور محبت کا مرکز بنا رہے گا، جس طرح نرجس کو ایک گوناگو سکون حاصل رہے گا۔ داؤد نے نظام کی باتوں پر غور کیا، بولا، مجھے سوچنے کا موقع دے، کیونکہ میں فوراً کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نظام نے جواب دیا، میں آپ کو سوچنے کا موقع دینے والا کون، محض آپ کا ایک معمولی کارندہ، میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں گے، میں تعمیل کروں گا۔ فیروز بخت دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کی ساری باتیں نہیں سن سکا۔ داؤد نے کہا، اچھا نظام، اس وقت تو چلا جا، میں احمد آباد میں داخل ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ نظام چلا گیا۔ داؤد نے فیروز بخت سے کہا، تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ کہیں گھوم پھر لے، میں تنہائی جاتا ہوں۔ فیروز بخت بلا چوچرا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ستار بھی چلا گیا، لیکن ستار کو داؤد نے روک لیا، تو رک، میں تجھ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ستار سہم گیا، واپس آ کر پاس ہی کھڑا ہوا۔ داؤد نے پوچھا، کیا میں نظام کی درخواست قبول کر لوں؟ ستار نے عاجزی سے جواب دیا، میرے آقا، میرا یہ کام نہیں کہ میں آپ کو مشورے دوں، پھر میں کیا کروں؟ داؤد نے تیکھی نظروں سے ستار کو گھورا، مسکرا کر بولا، خوب، میری ہی بات مجھے واپس کر دی، لیکن تو یہ بھول گیا کہ میں خود تجھ سے مشورہ طلب کر رہا ہوں۔ ستار نے کہا، میرے پاس آپ کے سوال کا ایک ہی جواب ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیروز بخت بھی آپ ہی کی طرح شادی نہ کرے تو ضروری ہے کہ آپ کا کردار بھی مثالی ہو۔ آپ نرجس کو حویلی میں رکھیں اور اس سے بے تعلق اور بے اثر رہ کر یہ ثابت کر دیں کہ آپ کو اپنے آپ پر کامل اعتماد ہے۔ فیروز بخت آپ کی تقلید کرے گا، لیکن اگر آپ نرجس یا کسی بھی عورت سے خوفزدہ رہیں اور آپ کا یہ خوف فیروز بخت میں محسوس کر لے تو اس کا فیروز بخت پر لازمی اثر پڑے گا۔ جب اس ادھیڑ عمری میں آپ کو عورت کے معاملے میں خود پر اعتماد نہیں تو کل نوجوانی میں قدم رکھنے والے فیروز بخت کو خود پر اعتماد کیوں کر ہونے لگا؟ داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،
तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नरजिस को हवेली में रहने की इजाज़त दे देनी चाहिए। सत्तार ने जवाब दिया, ये फैसला आप करेंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। दाऊद ने जवाब दिया, अच्छा अब तू जा, मैं मज़ीद गौर करूँगा। सत्तार चला गया और दाऊद गौर व फिक्र में डूब गया। दोपहर के खाने से थोड़ी देर पहले निज़ाम ने हाज़िरी दी और पूछा, क्या खाना हाजिर किया जाए। दाऊद ने जवाब दिया, निज़ाम खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं इस मसले पर चंद बातें करूंगा जो नरजिस से ताल्लुक़ रखता है। निज़ाम ने जवाब दिया, अब इस जिक्र को ख़त्म कर दीजिए क्योंकि मैं बेइज्जती महसूस करने लगा हूँ। दाऊद ने कोई परवाह किए बगैर कहा, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि नरजिस को अपनी हवेली में रहने की इजाज़त दे दूँ। निज़ाम ने दोपहर का खाना लगवाया। सफ़ेद चांदनी पर दस्तरखान बिछा दिया गया। कई किस्म के खानों की काबें बीच में रख दी गई। निज़ाम ने अज़राह मेहमान नवाजी पर सुल्फची में दाऊद के हाथ धुलवाए। फ़िरोज़ बख्त और सत्तार का कहीं पता ना था। दाऊद ने पूछा, क्या मैं तन्हा खाऊंगा। निज़ाम ने जवाब दिया, आपके साथ मैं भी खाऊंगा। दाऊद ने कहा, और वो नरजिस और सादिया और कैफिया वगैरह। निज़ाम ने सुकूत इख्तियार किया। दाऊद को गुस्सा आ गया, बोला, निज़ाम मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसके बाद वो खड़ा हो गया, तेज़ी से बाहर चला गया। जाते जाते कहता गया, निज़ाम मैं आज ही अहमदाबाद चला जाऊंगा, किलादार मुझे नहीं रोकेगा। और जाते जाते मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि अब तो मेरा गुमाश्ता नहीं रहेगा, तेरी जगह मैं किसी और को मुकर्रर कर दूंगा। निज़ाम के पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। दाऊद के पीछे दौड़ा, जनाब सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए, ये आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन दाऊद रुका नहीं। वो सीधा किलादार के पास पहुँच और इससे दाखिले की इजाज़त चाही। किलादार ने मुआज़रत की कि दाखिले की इजाज़त आम तो नहीं, लेकिन आपके लिए बतौर ख़ास फसील का दरवाज़ा खोला जा सकता है। दाऊद ने जवाब दिया, आज ही मेरा दाखिला बहुत ज़रूरी है। मैं अहमदाबाद ही का नहीं, पूरे मुल्क का बहुत बड़ा ताजिर हूँ, इसलिए ये राय तो मिलनी चाहिए। किलादार ने इजाज़त दी, आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन दाऊद ने चंद सातों की मोहलत लेकर निज़ाम के घर वापस आ गया। वहाँ फ़िरोज़ बख्त और सत्तार खाने से फारिग होकर दाऊद का इंतज़ार कर रहे थे। दाऊद ने दोनों को हुक्म दिया, मैंने किलादार से बात कर ली है, हमें इसी वक्त अहमदाबाद में दाखिल हो जाना चाहिए, इसलिए अपना सामान समेट लो। दोनों अपना अपना सामान समेटने लगे। निज़ाम चोरों की तरह दाऊद के पीछे खड़ा हो गया। आहिस्ता से पूछा, क्या आप बुरा मान गए। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी वक्त पहलू का दरवाज़ा खुला। इससे नरजिस नमूदार हुई और बड़ी मुलायमत से पूछा, क्या आप जा रहे हैं। दाऊद ने नरजिस की तरफ देखा, इसके बाद निज़ाम की तरफ, लेकिन निज़ाम कहीं जा चुका था। नरजिस दाऊद के सामने पास आकर रुक गई। रेशमी लिबास मलमल का बारीक दुपट्टा क़यामत ढा रहा था। दाऊद ने नरजिस को देखा, बेतकल्लुफ़ी से देखा तो लड़खड़ा गया, बोला, उससे कोई काम। नरजिस ने पूछा, क्या आप जा रहे हैं। दाऊद ने गुमसुम होकर जवाब दिया, हाँ मैं जा रहा हूँ। नाराज़ होकर, नहीं, हंसी खुशी। नरजिस ने कहा, नहीं ये बात नहीं, आप दरोग बयानी से काम ले रहे हैं। दाऊद ने नरजिस के मुकाबिल खड़े होकर कहा, नरजिस मैं इस मुल्क का और अहमदाबाद का बहुत बड़ा ताजिर हूँ, फिर ये मैं किस तरह बर्दाश्त करूँगा कि मेरे मामूली गुमाश्ते और कमतर दर्जे के कारिंदे मेरी बेइज्जती करें, मेरी तौहीन करें। नरजिस ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, अगर आप जा रहे हैं तो शौक से जाएं, लेकिन मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। दाऊद ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि मैंने निज़ाम को मुलाजमत से सुबुकदोश कर दिया है, अब वो मेरा कारिंदा नहीं रहा। नरजिस ने कहा, मैंने ये भी सुन लिया और मैं आप पर भी ये वाज़े कर देना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ निज़ाम की बहन की हैसियत से नहीं जाऊँगी। इस वक्त तो मैं महज नरजिस हूँ और इस हैसियत से भी साथ जाऊँगी। दाऊद ने पूछा, लेकिन आपकी इस हैसियत का मुझ पर कोई रोब ना पड़ेगा। नरजिस इसका रास्ता रोककर खड़ी होगी, बोली, मैं इस वक्त तक आपको जाने नहीं दूंगी जब तक आप मेरे भाई को बहाल नहीं कर देंगे। दाऊद ने नरजिस के तेवर देखकर इसे अपने सामने बिठा लिया, बोला, अगर मैं इसको बहाल कर दूं तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी। नरजिस ने जवाब दिया, साथ चलने की दरख्वास्त तो खुद मैंने की थी। दाऊद पर इज़्तिरारी कैफियत तारी थी। नहायत मुहतात होकर बोला, लेकिन आप मुझसे एक वादा करेंगे। नरजिस ने पूछा, कैसा वादा। दाऊद ने जवाब दिया, नरजिस आपको मालूम होगा कि मैं औरतों से दूर रहता हूँ, आप हवेली में रहें, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं करेंगी। नरजिस ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं खुद आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप मुझसे दूर दूर रहें और नज़रों से ओझल रहें। दाऊद ने बेख्याली में नरजिस का हाथ पकड़ लिया, तब फिर आप मेरी हवेली में मेरे साथ ही चलें। नरजिस ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, शरारत आमेज़ लहजे में बोली, आपने मेरा हाथ पकड़कर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दाऊद ने फ़ौरन हाथ छोड़ दिया, बोला, मैं अपनी इस हरकत पर मुआज़्ज़ज़ खा हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी। नरजिस ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखिएगा। दाऊद ने कहा,
نظام کو بتا دیجیے کہ اپنی سابقہ خدمات پر بحال کر دیا گیا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کی خبر بھی سنا دیجیے۔ نرجس خوشی خوشی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سعادی اور کیفیہ بھی آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی نظام بھی آ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، اس لیے داؤد کے سامنے آتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بولا، میں آپ کو شکر گزار ہوں، نرجس کو آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ 2 گھنٹے بعد یہ مختصر قافلہ احمد آباد میں داخل ہو گیا۔ شہر کے وسط میں داؤد کی شاندار حویلی تھی۔ اس حویلی کے پھاٹک کے دونوں طرف 2 خوبصورت موروں کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ مورتیوں کے درمیان سے گزر کر پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پھاٹک پر 2 دربان پہلے سے ہی تعینات تھے۔ انہوں نے سروں کا دھو کر داؤد کو سلام کیا۔ داؤد نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ اندر حویلی کے آخری سرے کا کمرہ نرجس کو دے دیا گیا۔ اس سے ملک 2 کمرے فیروز بخت کے حصے میں آئے۔ ستار کو خدام کی کوٹھریوں میں سے ایک کوٹھری دے دی گئی۔ حویلی کو خوب اچھی طرح صاف کیا گیا۔ داؤد کا کمرہ حویلی کے اگلے حصے میں تھا اور اس حویلی میں چوہدری کی دیواروں سے متصل گودام تھا جس میں داؤد کا سامان تجارت بھرا ہوا تھا۔ داؤد نے فیروز بخت سے کہا، میں نرجس کو محض تیری خاطر یہاں لایا ہوں، اب یہ تیرا کام ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ میں کاروبار کو سنبھالوں اور اس سلسلے میں آپ سے خاص تربیت حاصل کروں، اور رہا نرجس کا مسئلہ تو میں ان سے۔ داؤد نے قطع کلام کے بولا، محض نرجس نہیں، نرجس بہن۔ فیروز بخت نے کہا، جیسا آپ کا حکم۔ رات کا کھانا سب نے مل کر ایک ساتھ کھایا۔ نرجس بہت چپ چاپ ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ داؤد کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے نرجس کو جاتے ہوئے دیکھا مگر روکا نہیں۔ فیروز بخت سے کہا، فیروز بخت، دیکھ میں کتنے جبر اور برداشت سے کام لے رہا ہوں۔ نرجس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ فیروز بخت نے جواب دیا، نرجس بہن نے مجھ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اس حویلی میں بڑا سکون ہے اور انہیں عبادت اور ریاضت کے لیے بڑی طمانینت حاصل رہتی ہے۔ داؤد نے کہا، لیکن میں یہ کب کہتا ہوں کہ عبادت اور ریاضت نہ کرے یا اپنے سکون اور طمانینت کو تباہ و برباد کر دے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ اس حویلی میں آئی ہے تو کچھ مصروف بھی رہے، ورنہ خالی ذہن پر شیطان اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ فیروز بخت نے داؤد کا ایما پا کر دریافت کیا، کیا میں نرجس بہن کو بلواؤں؟ آپ یہ باتیں انہی سے کر لیجئے۔ نہیں، اس وقت نہیں، میں پھر کروں گا یہ باتیں۔ اس وقت تو میرے ساتھ چل، میں اپنے کاروباری گماشتوں اور کارندوں سے تیری ملاقات کرواؤں گا اور کاروبار کے نشیب و فراز پر دست دوں گا۔ وہ فیروز بخت کو ساتھ لے کر شہر کے مغربی حصے میں گیا، جہاں بھی ایک حویلی تھی، اور یہ اس سے بھی بڑی حویلی تھی جس میں یہ لوگ سکونت رکھتے تھے۔ اس حویلی میں گودام زیادہ تھے جن میں نیلے اور کپڑوں کے تھان بھرے تھے۔ اس حویلی میں ہال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے میں کاروباری دستاویزات اور کاغذات تھے، اور یہی وہ ساری چیزیں تھیں جو آلات کاروبار کہلاتی ہیں، اور دفتری ساز و سامان بھی اسی کمرے میں تھا۔ اس نے فیروز بخت کو اپنے سامنے بٹھا کر درس دیا، جانتے ہو کاروبار میں بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، نہیں۔ داؤد کے سامنے چند خادم ہاتھ باندھے ادب سے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ داؤد نے فیروز بخت کی طرف اشارہ کر کے خدام سے کہا، یہ فیروز بخت میرا بیٹا اور تم سب کا مالک ہے۔ تم لوگ اس کے ہر حکم کی اسی طرح تعمیل کرو گے جس طرح میرے احکام کی کرتے ہو۔ خدام سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکے اور پھر سیدھے ہو کر عرض کیا، بہت خوب، ہم آپ دونوں کے تابعدار ہیں۔ داؤد نے فیروز بخت سے کہا، فیروز بخت، تو انہیں حکم دے کے کمرے سے نکل جائیں اور دروازے پر موجود رہیں، پھر جب طلب کیا جائے تو حاضر ہوں۔ فیروز بخت نے انہیں حکم دیا، تم سب باہر کے دروازے پر موجود رہو اور جب بلایا جائے تو حاضر ہو جانا۔ خدام باہر چلے گئے۔ داؤد نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوب، ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، آپ نے پوچھا تھا کہ کاروبار میں بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ داؤد نے کہا، تو تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں؟ فیروز بخت نے کہا، نہیں، میں تو شاگرد ہوں اور یہی سب سیکھنا چاہتا ہوں۔ داؤد نے جواب دیا، مردم شناسی، موقع شناسی، بہترین منصوبہ بندی، کام کرنے اور کام لینے کی صلاحیت، دوسروں پر اعتماد اور اعتبار نہ کرنا، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال رکھا تو کہیں بھی مار نہ کھاؤ گے۔ امانت اور دیانت کے ساتھ ساتھ دولت کو سنبھالنا، قائم رکھنا مشکل کام ہے، کیونکہ دولت کی بربادی بیجا اسراف سے ہوتی ہے۔ بیجا اسراف کی حدیں کیا ہوتی ہیں جانتے ہو؟ فیروز بخت نے کہا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ داؤد نے جواب دیا، جوا، لہو لعب اور عورت، جو سب سے خطرناک بلا ہے جس سے مفر کی کوئی راہ نہیں۔ جوان ہوتے ہوتے بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے عورت ہی وہ شے ہے
جس کے حملے جاری رہیں گے، جس کی گھاتیں باقی رہیں گی۔ فیروز بخت نے کہا، میں زندگی بھر یوں بچوں گا جس طرح کوئی مریض مضر چیزوں سے بچتا ہے۔ داؤد نے کہا، میں نے جو آج درس دیا ہے اسے خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، بقیہ باتیں پھر بتاؤں گا۔ اس کے بعد داؤد نے فیروز بخت کو گودام دکھائے جن میں کاروباری مال اٹا پڑا تھا۔ اس دوران جب فیروز بخت نے سوچا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا ہے اور اس پر اسے مالکانہ حق کے تصرف اور اختیار حاصل ہے، تو بن پہ یہی نشہ سا چڑھ گیا۔ کئی دن بعد رات کو داؤد، فیروز بخت اور نرجس ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھے تو داؤد کی نظریں بار بار غیر ارادی طور پر نرجس پر پڑتی رہی۔ نرجس حسب سابق خاموش رہی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد جب نرجس جانے لگی تو کچھ دیر داؤد نرجس کو جاتے دیکھتا رہا۔ جب وہ کافی دور نکل گئی تو داؤد نے مسکرا کر اسے آواز دی، نرجس ادھر آؤ۔ نرجس واپس آ گئی، بولی، فرمائیے۔ داؤد نے موڑے کی طرف اشارہ کیا، اس پر بیٹھ جاؤ، ابھی کرتا ہوں باتیں۔ نرجس موڑے پر بیٹھ گئی۔ داؤد کھانا کھا چکنے کے بعد ہاتھ منہ صاف کرنے چلا گیا، پھر واپس آ کر نرجس کے مقابل دوسرے موڑے پر بیٹھ گیا۔ فیروز بخت جانے لگا تو داؤد نے کہا، فیروز بخت، تو کہیں نہیں جائے گا، یہیں ہم دونوں کے پاس بیٹھ، کیونکہ ان باتوں سے تجھے بہت کچھ معلوم ہوگا۔ فیروز بخت تیسرے موڑے پر بیٹھ گیا۔ داؤد نے نرجس سے پوچھا، نرجس، اس حویلی میں آپ کو آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے؟ نرجس نے جواب دیا، یاد نہیں، 2 یا 3 ہفتے تو گزر ہی گئے ہوں گے۔ داؤد نے کہا، اگر میں تم سے ان 2-3 ہفتوں کی کارکردگی پوچھوں تو شاید تم کو جواب نہ دے سکو۔ نرجس نے گھبرا کر کہا، کارکردگی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ داؤد نے کہا، ہاں کارکردگی، تم مجھ سے یہی سوال کرو تو میں اس کا شاندار جواب دے سکتا ہوں۔ نرجس نے جواب دیا، لیکن آپ نے میرے ذمے کوئی کام تو نہیں کیا، پھر میں اپنی کارکردگی کیا بتاؤں گی؟ داؤد نے کہا، کارکردگی سے میری مراد یہ نہیں کہ تم سے اس کام یا کاموں کی بابت دریافت کر رہا ہوں جو میں نے تمہارے ذمے کیے ہیں۔ نرجس نے کہا، پھر کون سی کارکردگی؟ داؤد نے کہا، ہر وہ کام جو ان 2-3 ہفتوں میں تم نے کیا وہ کارکردگی میں شمار ہوگا۔ نرجس نے جواب دیا، میں نے نمازیں پڑھی، تلاوت کی اور درود و وظائف پڑھے۔ داؤد نے کہا، اور خوب خوب سوئیں، خوب خوب سوچتی رہی، خواب دیکھے، جاگنے میں بھی اور سوتے میں بھی۔ نرجس شرمندہ ہو گئی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کر کے خود کو مصروف اور مشغول رکھنا چاہیے، ورنہ یہ یکسانیت اسے غیر معمولی سنجیدہ اور بوڑھا کر دے گی، اور بڑھاپے کا مطلب میرے نزدیک موت جیسا جمود ہے۔ نرجس نے کہا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ فیروز بخت کو اپنے پاس رکھ کر بہت زیادہ مصروف رکھ سکوں گی، لیکن فیروز بخت بھی آپ ہی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ داؤد نے کہا، اس حویلی کا کھانا باورچی پکاتا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کی نگرانی کرو اور دونوں وقت پکنے والا کھانا تمہارے حکم اور مرضی سے یہ پکے، اور یہ کہ گھرداری کے جملہ امور بھی تمہاری نگرانی میں سر انجام پانا چاہیے۔ نرجس نے کہا، بہتر، میں دوسرے امور سمجھنے اور انجام دینے پر غور کروں گی۔ داؤد نے کہا، اور کبھی کبھی مجھ سے صلاح مشورہ کر لیا کرو۔ نرجس نے کرائش سے کہا، یہ ضروری ہے، ہاں یہ ضروری ہے، میں اس حویلی کا مالک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا نظم و نسق کس طرح چلنا چاہیے۔ نرجس نے کہا، میں اس پر بھی عمل کروں گی۔ داؤد نے کہا، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ حالانکہ اگر تم چاہو تو تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ نرجس نے گھبرائے ہوئے انداز میں داؤد کو دیکھا اور بولی، دوسری باتیں کیجیے۔ داؤد نے کہا، میں دوسری باتیں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں یہی باتیں کروں گا۔ نرجس نے ناگواری سے کہا، میں چلی جاؤں گی، میں آپ کے پاس بیٹھوں گی نہیں۔ داؤد نے کہا، یہ حویلی میری ہے اور یہ مت بھولو گے جہاں تم جاؤ گی میں ابھی وہیں پہنچ جاؤں گا۔ نرجس نے پوچھا، لیکن باتوں سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ داؤد نے جواب دیا، صرف یہ کہ میں نے شادی نہیں کی اور شادی نہ کرنے کا مصمم ارادہ رکھا ہے۔ اس کے خاص مقصد اور ایک خاص پس منظر ہے، لیکن تمہارے شادی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ نرجس نے سر پکڑ لیا، بولی، خدا کے لیے مجھے ان سوالوں جواب سے تنگ نہ کیجیے، میں یوں بھی کیا کم پریشان ہوں۔ داؤد نے کہا، جب تک تم اپنی پریشانیاں نہیں بتاؤ گی اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ نرجس ایک دم کھڑے ہو کر پوچھا، کہ اب میں جا سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی تم نہیں جا سکتی، پہلے میری بات کا جواب دو، اس کے بعد چلی جانا ہو۔ نرجس سے اکتا کر کہا، کیا جواب دوں آپ کی باتوں کا؟ داؤد نے کہا، نرجس تیرا بھائی نظام ممکن ہے مالی پریشانیوں میں مبتلا ہو، لیکن اب تو میرے پاس رہ رہی ہے، اور اگر میں چاہوں تو تیری شادی کی اسی اچھی جگہ کروا سکتا ہوں۔ ابھی تیری شادی کی عمر ہے، اشارہ کر، میں کہیں نہ کہیں انتظام کر دوں گا۔ نرجس نے بیزاری سے کہا، میں شادی نہیں کروں گی، ایک بار نہیں 1000 بار یہی کہوں گی،
आप मुझे परेशान न कीजिए। दाऊद ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा इस वक्त तो मैं तुम जा सकती हो। मैंने जो कुछ कहा है इस पर अच्छी तरह सोच लो, फिर बात करूँगा। और हाँ एक बात और। नरजिस वाले नज़रों से देखने लगी। दाऊद ने कहा, मैं तुम्हें तुम और तू से मुखातिब करता हूँ, तुम इसका बुरा ना मान जाना। नरजिस कोई जवाब दिए बगैर चली गई। फेरोज़ बख्त इन दोनों की बातें गौर से सुनता रहा। दाऊद ने नरजिस से इस किस्म की बातें क्यों की, इसकी समझ में ना आता था। शायद दाऊद को भी फेरोज़ बख्त की ज़हनी कशमकश का अंदाज़ा हो गया था। मुस्कुराकर पूछा, तूने मेरी बातें गौर से सुनी? फेरोज़ बख्त ने जवाब दिया, हाँ सुनी। दाऊद ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नरजिस पर कुनूतियत और यासियत क्यों तारी है। आज मैंने अपनी इस बेचैनी को सवाल जवाब से दूर करना चाहा, लेकिन ऐसा मालूम होता है इसने अपनी ज़ात पर सब्र व ज़ब्त और बर्दाश्त का ज़बरदस्त खोल चढ़ा रखा है। बड़ी मुश्किलों और बड़ी कोशिशों से बाहर निकलेगी। फेरोज़ बख्त हूँ हाँ के सिवा कह भी क्या सकता था, लेकिन इसने इस तरह दाऊद को देखा गोया सारी बातें इसकी समझ से बाला थी। दाऊद ने हंसकर कहा, फेरोज़ बख्त जुस्तजू बहुत ज़रूरी है। फेरोज़ बख्त ने गर्दन हिला दी, हाँ जुस्तजू वाकई बड़ी अहम चीज़ है। दाऊद फेरोज़ बख्त को नादान समझकर खड़ा हो गया, ये बातें भी तेरी समझ में नहीं आएगी। इसके बाद दाऊद कई दिन खामोश और खोया खोया रहा। फिर कई माह के लिए इसको सूरत जाना पड़ गया, क्योंकि सूरत की बंदरगाह पर इसका माल जहाज़ पर चढ़ाया जा रहा था। इसकी अदम मौजूदगी में फेरोज़ बख्त को नियाबत मिली और वो अपनी समझ और अकल के मुताबिक छोटे मोटे फैसले करता रहा। सारे मुलाजमिन इसके इशारों पर हरकत करते रहे। सत्तार को सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल था। नरजिस इससे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। वो बड़ी बहन की मोहब्बत दे रही थी। फेरोज़ बख्त को दाऊद की अदम मौजूदगी में दाऊद की चंद ऐसी बातें मालूम हुई जिनसे इसकी इज्जत और अजमत का एहसास कुछ ज़्यादा ही शदीद हो गया। दाऊद बेवाओं, यतीमों और दूसरे हाजतमंदों की महाना इमदाद किया करता था।